ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی پیاری محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی بھی فرد جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور مبارک واقعہ ہے، جو نہ صرف ایک عظیم رشتہ ازدواج کی بنیاد ہے بلکہ اخلاص، اعتماد اور پاکیزگی کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب معاشرے میں جہالت اور اخلاق پستی عام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، امانت داری اور نیک سیرت کے سبب سب میں ممتاز تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال، دولت اور عزت و وقار کے باوجود ایک ایسے ہم سفر کی متلاشی تھیں جو کردار کی عظمت اور دیانت دار میں بے مثال ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور یوں یہ بابرکت رشتہ قائم ہوا جو آنے والی نسلوں کے لیے محبت، وفاداری اور احسان کی روشن علامت بن گیا۔ آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن کذاب بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت اور احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجاً شریف الطبع خاتون تھی۔ اخلاص کا پیکر جمیل تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت شہرت بھی خوب تھا۔ اس کے علاوہ عظیم حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنے اہم ترین خاتون میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزمی سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرام کعبہ میں گزارتی تھیں، جس کے بعد آپ کے مزاج مبارک میں تقدس، شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے تقریباً سبھی سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ عنہا نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ محدثین نے لکھا کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندے کے 2 طریقے ہوتے تھے: یا تو وہ ملازم ہوتے یا ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دے دی جاتی۔ نفع نقصان سے ان کا کوئی سرکار نہ ہوتا، بلکہ نقصان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے۔ جب نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ اپنے اوپر لے لیتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ نے قبول فرما لیا، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے ہی دوگنا ہوا، کیونکہ میسرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے واپس آ کر اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانت دار، ایماندار، شریف النفس، مدبر شخص ہیں۔ آپ نے واپس پہنچ کر تجاری معاملات کا ایسا عمدہ حساب پیش کیا جسے سن کر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر دل میں آپ سے نکاح کی خواہش کی۔
انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نفیسہ نے نکاح کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو مالی طور پر اتنا صاحب حیثیت نہیں کہ نکاح کر سکوں۔ نفیسہ نے جواب دیا اگر یہ معاملہ خدیجہ کی طرف سے ہوا اور وہ خود اس پر راضی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے رضامندی کا اظہار ظاہر فرمایا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان کو بلایا گیا۔ نکاح کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور دیگر معززین قریش تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد یا بعض روایات کے مطابق چچا نے نکاح کروایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ مہر کے طور پر 20 بکریاں یا بعض روایات کے مطابق 500 درہم مقرر ہوئے۔ یہ نکاح نہایت مبارک ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھیں۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ بوقت نکاح انہوں نے فرمایا میرا اور میرا سارا مال اور میری ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کا جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمرجنسی شعیب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلاموں کے ساتھ شعیب ابی طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے لیے کیا لے جا رہے ہو؟ مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو الجتری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ ابو جہل سے کہتا کہ یہ کھانا خدیج وہ کا ہے، خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہا ہے۔ اور دوسرا شخص جو چھپ کر ابی طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم سب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جو مال دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں، لہٰذا حضرت خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا ہے کہ خاندان کی سعادت و کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا بھی تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھیں، اے لوگوں گواہ رہو میں اور میرا مال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی مال غربا اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، لہٰذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور کے مال میں نفع نہیں ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے آخری عمر میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خدیجہ رو رہی تھیں اور میں نے عرض کیا خدیجہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہیں، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا اے اسماء میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ اسماء نے حضرت خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران تھے کہ میں بچی کو کیا جواب دوں، چنانچہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہی کہو کہ تیری ماں جنت میں ہے۔
حضرت آسیہ اور مریم کے ساتھ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزا کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ آج تم جنت میں اپنی ستنوں کے پاس موجود ہو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسمہ بنت مزاحم اور حضرت کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً دکھی رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چھوٹی بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، مجھے کھانا پینا اس وقت تک اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برزخی کیفیت کو واضح نہ فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اعمال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت اور برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر وقت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے پاس مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیں۔ آج کے بعد آپ تک کبھی ذکر خیر سو آپ کی خدمت میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت پر ارشاد فرمایا، ایسا وہ تو اس وقت میرے اوپر ایمان لائیں جب کفار مجھے تکلیفیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نازک ترین لمحات میں اپنایا جبکہ مشرکین جان کے در پر تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جب اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے، کبھی نہ تھکتے تھے۔ وہ امہات المومنین میں بفضل و شرف و ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم المحل دیکھا جو حد نظر تک وسیع و کشادہ۔ اس میں ایسی ایسی شیشیاں رکھ دی گئی تھیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنے، نہ ہی کسی انسان نے اپنے دل میں تصور کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ محل کس کا ہے؟ آواز آئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمائے۔ امام طبری سے روایت ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی وصیت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روز روشن کی طرح ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف و عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور ریاست کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین عورتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسمہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام شہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال کی عمر پائی۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر اطہر میں رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوا تھا۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا اور ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ حضرت امام طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ مراکب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں کہ حضرت فاطمہ ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بیان کیا کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہونے اور اس نے اسلام کا شرف پایا، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے بھائی قاسم اور میرے ہمیشہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمیل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے پوچھا، خدیجہ کیا تو جبرائیل کو دیکھ رہی ہے؟ عرض کیا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف دیکھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس تبدیل کیا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیت بیان کی۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر و اقدس کو چوم لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، لیکن آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا۔ نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے کوئی احکامات آئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو 11 رمضان المبارک تھا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10ویں سال بنی ہاشم کے شعیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئیں۔ آپ 65 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ آپ کی جنت معلیٰ میں تدفین کی گئی۔ آپ کا نام گرامی خدیجہ کنیت ام ہند تھی، والد کا نام خالد بن اسد تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔